جیسے ہی اس نے یہاں ہاتھ رکھا مجھے تھپڑ نہیں مارا، اگلے دن ہی اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی کہ تو نے مفتی صاحب پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے۔ اوکے، تو اور وہ آج شادی بھی شدہ تھی اور آج بھی بیچاری وہ لاہور میں، اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، صبح کی روٹی ہے تو شام کی نہیں، شام کی ہے تو صبح کی نہیں۔ جب روتے ہوئے مجھے فون کرتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے کہا کہ تم نے چونکہ مفتی صاحب پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے آج کے بعد تم معاشرے کے اندر احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاؤ گے۔ اب حریم شاہ صاحب اگر یہ کہنا کہ جی میں نے، اگر انہوں نے تھپڑ مارا ہے تو پھر ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہاں، تو مانا یہ ہے تو کہ ویسے آپ جب یہ ساری چیزیں ہوئی، آپ نے ان کو کال نہیں کیا کہ یہ کیوں، یہ الزام کیوں کیا، یا مجھے اس پوزیشن پر، آف کورس ایک آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے بولا آپ پر نانا بھی بن چکے ہیں، تو بچے سمجھدار والی عمر میں ہوں گے۔ میرے بچے بھی سمجھدار ہیں۔ جس قوم سے حریم شاہ کا تعلق ہے، پوری پٹھان قوم، آج پوری پٹھان قوم پوری دنیا کے اندر کس کے ساتھ محبت کر رہی ہے، کس کے ساتھ پیار کر رہی ہے، کسی کو دعوت دے رہی ہے، کہاں کہاں اپنے لیے مجھے طور مہمان بلا رہے ہیں کہ بڑا مفتی عبدالقوی صاحب۔ آج اس وقت پٹھان حضرات کی مجھ سے محبت و عقیدت اسی وجہ سے ہے کہ حریم شاہ نے ویڈیو کیوں بنائی۔ اوکے، اور آج بھی میں حریم شاہ صاحب کا جب فون آتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ آنا، کیونکہ تمہاری قوم بڑی جذباتی قوم ہے، تو اس لیے حفاظت کے ساتھ جہاں رہو وہیں پہر وہیں خیر، تو آپ نے پاکستان نہیں آنا۔ اوکے، تو آپ نے یہ ان کو بول دیا اور وہ اس ہاں ہاں بالکل بالکل، اور اس پہ عمل کر رہی ہیں وہ۔ اوکے، اور میں تو عرب امارات اور ان ممالک میں جاتا رہتا ہوں، تو وہاں بھی محترمہ کے لیے آنا انتہائی مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے، اوکے، کیوں؟ ان کے اپنے معاملات کے سلسلے میں۔ اوکے، آپ بتائیں، آپ ایک ہلال کمیٹی میں تھے، ان سے اس جگہ سے آپ کو ہٹایا گیا، وہ کوئی پولیٹیکل چیز تھی یا پرسنل؟ کس وجہ سے آپ پر یہ ایک الزام لگا میں کر آپ کو ہٹایا؟ سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی معلومات بہت درست ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا تو میرا بہت زیادہ اکرام ہوا محترم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، 82 سے لے کے 95 تک میں نے دنیا کے 54 اور 55 ممالک کا سفر کیا، 5 بر اعظموں میں گیا، تمام اسلامی کانفرنسز میں شرکت کی۔ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو میں ہی وہ خوش نصیب تھا کہ صدام حسین صاحب کا بھی مہمان ہوا 4 سال، اور ہمارے محترم خمینی صاحب کا جو جشن اول تھا اس میں بھی میں نے شمولیت کی۔ عربیت میری بڑی اچھی تھی، اردو ادب کے حوالے سے بھی، عربی ادب کے حوالے سے بھی، اور پھر میں فاضل پرشین تھا تو فارسی بھی میں بڑی اچھی بولتا تھا۔ اس صورتحال کے اندر پھر جناب میری سب سے زیادہ دوستی اور محبت رہی پرویز مشرف صاحب سے۔ اوکے، بٹ یہ بتائیں، یہ اتنی ماشاءاللہ دوستیاں، تو پھر وائی ور یعنی یو؟ پہلا سوال مکمل ہونے دیں۔ ہاں جی، ہاں جی، بتائیں۔ یعنی آپ کا ہمارا جو میچ ہے وہ نہیں، پلیز، مجھے صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بریک کا ٹائم نہ ہو جائے۔ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ بالر اچھی ہیں اور میں میرے خیال میں بیٹسمین اچھا ہوں، تو اس لیے اننگ جو ہے نا وہ 50 اوور کی بجائے 20 اوور کی ہوگی، لیکن 2 سنچریوں تک جائے گی۔ جی، چلیں۔ پرویز مشرف صاحب کا اور میرا تعلق بہت رہا، انہوں نے مجھے پورے پاکستان کے مدارس بورڈ کا چیئرمین بنایا، 8000 مدارس کو میرے دستخطوں سے 14 ارب 84 کروڑ روپے جاتے تھے ہر سال۔ پھر محترم تشریف لے آئے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بنایا، تو 7 سال میں اس میں رہا۔ پھر اللہ خوش رکھے قائد محترم عمران خان صاحب کو، ان کے مذہبی ونگ کا آج بھی میں چیف ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ مجھے صرف کب ہٹایا گیا، جو آپ کا سوال معلومات درست ہے، کہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی عبدالقوی صاحب ہوں گے تو اسی رویت ہلال کمیٹی میں محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ بھی ہوں گی۔ جب ان کا یہ بدبودار جملہ ہے تو پھر میں نے خود کہا کہ اب میں اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ جب میرا اپنے ہی طبقے کا ایک آدمی اتنی بدبودار بات کرے گا تو معنی یہ ہے کہ مجھے اب اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، قندیل بلوچ کی جب ہم بات کریں گے اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن ہم نے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک، اینڈ یس، ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب سے قندیل بلوچ کے بارے میں۔ شروعات تو کنٹروورسی کی وہاں سے ہوئی ہے نا، جو ایک اس سے پہلے جب میں، تو آپ اس سے کہاں ملے تھے؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ اصل میں جس چیز کی وجہ سے میں بہت زیادہ وائرل ہوا
وہ سب سے پہلے ہمارا پروگرام تھا وینا ملک صاحبہ والا. وینا کے ساتھ. اوکے. تو وینا کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی اس میں ہاں انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہوئی تھی. گفتگو ہوئی تو اس میں اللہ نے مجھے یہ تاریخی کامیابی دی کہ اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی. اب ان کے 2 بچے حافظ قرآن ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ رو پڑی نا تو اس پر لوگوں نے سمجھا کہ مفتی صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا ہے. پھر اس کے بعد قندیل بلوچ صاحبہ آئیں. قندیل بلوچ صاحبہ کا معاملہ یہ بنا کہ ایک چینل والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کراچی آئیں گے. میں نے کہا میں آؤں گا چاند دیکھنے کے لیے. رمضان کا چاند تھا. تو اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو لیا, پروگرام کیا جس میں کراچی میں بیٹھی تھی محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ اور میں ملتان میں تھا. تو اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی جو کہ مزاحیہ پروگرام تھا. تو اس سلسلے میں جب میں گیا تو اس وقت ان کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اوکے. پھر رمضان پہلا دوسرا تیسرا دن میں نے وہ پروگرام تھا ہمارے ایک عالم آن لائن, اس میں نے پھر 9 یا 10 رمضان کو مجھے پھر ان کا فون آیا کہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ آئیں. ان کی دعوت میں جب میں گیا تو دوسرے دن محترمہ کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں فلاں ہوٹل میں ہوں اور ان کا مہمان ہوں عالم آن لائن کا. تو اگلے دن وہ آئیں. تو اصل میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے ذریعے محترم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے. اوکے. پھر جب انہوں نے سرائکی بولی تو آپ کو پتہ ہے سرائکی میٹھی زبان ہوتی ہے. تو اس مٹھاس کی وجہ سے میں نے بھی ان کی میٹھی زبان سے مٹھاس حاصل کیا. اوکے. تو اس کا معنی یہ کیا ہے وہ ملی تھی عمران وہ میرے ہوٹل میں آئیں. اوکے. اچھا پھر میں نے نعیم الحق صاحب مرحوم سے بات کی. انہوں نے فون تیسری چوتھی گھنٹے پہ اٹھایا. محترم عمران خان صاحب سے میں نے رابطہ کیا. بہرحال طے ہوا کہ عید کے بعد یہ آئیں. اور تو اس کے بعد جب یہ پروگرام ہوا تو میں نہانے کے لیے جب گیا کہ چونکہ میں نے پروگرام میں جانا تھا تو میں جب آیا تو انہوں نے میری ٹوپی اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی. اوکے. تو میں نے سرائکی میں میٹھی زبان میں پوچھا بھئی یہ ٹوپی کیوں رکھی ہے. تو انہوں نے کہا میرا دوپٹہ نہیں تھا تو میں نے برکت کے حصول کے لیے ٹوپی رکھی ہے. بہرحال اب تو وہ دنیا سے چلی گئیں. پھر انہوں نے میرے بارے میں 3 باتیں کہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہوں کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولا. کہا کہ مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا, مفتی صاحب نے کوک پی, میں نے سگریٹ پی تو مفتی صاحب نے میرے ساتھ سگریٹ پی. لیکن ان کا جو انداز تھا نا گستاخانہ. اوکے. پھر اس کے بعد اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ اس کے بھائی نے کیا, اس کے کزن نے کیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. بالکل. اور میرا نام اس میں ڈالا گیا تو پہلی پیشی پر میں باعزت گھر آ گیا. تو معنی یہ ہے کہ قوم کو مجھ سے پیار ہوا کہ مفتی صاحب پر انہوں نے الزام لگایا ہے. جج صاحب نے اس کو عدالت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے. تو یہ میرا مسئلہ ہوا محترمہ. تو آپ بتائیں آپ ان چیزوں کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ مطلب آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی بولا ہے حلال الکوہل کیا ہے؟ نہیں پہلے ان 2 سوالوں کو علیحدہ چلیں یہ کر لیتے ہیں, وہ بھی ایک لمبا سوال ہے. آپ کا پہلا سوال اچھا ہے تو اس میں میں تالی بجا سکتا ہوں. بجا لیں.